فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Then she brought him to her own folk carrying him. They said, O Mary, thou hast come with an amazing thing. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. O sister of Aaron, thy father was not a wicked man, nor was thy mother a harlot. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی برادری والوں کے پاس لے آئیں. وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی. سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہیں. مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی تسلیم کر لیا اور اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں. دیکھتے ہی ہر ایک انگشت بدندان رہ گیا اور ہر منہ سے نکل گیا کہ مریم، تم نے تو بڑا ہی برا کام کیا. نوفل بکالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ مریم علیہ السلام کی جستجو میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہیں انہیں کھوج ہی نہ ملا. راستے میں ایک چرواہا ملا. اس سے پوچھا کہ ایسی ایسی عورت کو تم نے کہیں اس جنگل میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں نے رات کو ایک عجیب بات یہ دیکھی کہ میری یہ تمام گائیں اس وادی کی طرف سجدے میں گر گئیں. میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ دیکھا نہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس طرف ایک نور نظر آ رہا تھا. وہ اس کی نشاندہی پر جا رہے تھے. جو سامنے سے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو لیے ہوئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لیے ہوئے آتی دکھائی گئیں. انہیں دیکھ کر آپ وہیں اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے بیٹھ گئیں. ان سبھوں نے آپ کو گھیر لیا اور باتیں بنانے لگے. ان کا یہ کہنا کہ اے ہارون کی بہن، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں، یا آپ کے گھرانے میں ہارون نامی ایک صالح شخص تھا اور اسی کسی عبادت و ریاضت مریم صدیقہ علیہ السلام کی تھی، اس لیے انہیں ہارون کی بہن کہا گیا. کوئی کہتا ہے ہارون نامی ایک بدکار شخص تھا، اس لیے لوگوں نے طعن کی راہ سے انہیں اس کی بہن کہا. ہارون علیہ السلام کی بہن کیوں کہا؟ ان سب اقوال سے بڑھ کر غریب قول ایک یہ بھی ہے کہ آپ ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی وہی سگی بہن ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیٹی میں ڈال کر دریا میں چھوڑا تھا تو ان سے کہا تھا کہ تم اس طرح اس کے پیچھے پیچھے کنارے کنارے جاؤ کہ کسی کو خیال بھی نہ گزرے. یہ قول تو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. آپ کے بعد صرف خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہوئے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اپنی مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، اس لیے کہ مجھ میں اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں گزرا. بس اگر محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کا یہ قول کہ آپ ہارون علیہ السلام کی سگی بہن تھیں ٹھیک ہو، تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ سلیمان اور داؤد علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں فرمایا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. ان آیتوں میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور آپ کا جالوت کو قتل کرنا بیان ہوا ہے، اور لفظ موجود ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. انہیں جو غلطی لگی ہے اس کی وجہ تورات کی وہ عبارت ہے جس میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مع بنی اسرائیل کے دریا سے پار ہو گئے اور فرعون مع اپنی قوم کے ڈوب مرا، اس وقت مریم بنت عمران نے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں، دف پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے ترانے بلند کیے. آپ کے ساتھ اور عورتیں بھی تھیں. اس عبارت سے محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ نے سمجھ لیا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حالانکہ یہ محض غلط ہے. ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہو، لیکن یہ کہ یہی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ محض ناممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں کا نام ایک ہو، ایک نام پر دوسرے نام رکھے جاتے ہیں. بنی اسرائیل میں تو عادت تھی کہ وہ اپنے نبیوں ولیوں کے نام پر اپنے نام رکھتے تھے. چنانچہ مسند احمد میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا. وہاں مجھ سے بعض نصرانیوں نے پوچھا کہ تم یا اخت ہارون پڑھتے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے ہیں. مجھ سے تو کوئی جواب نہ بن پڑا.
جب میں مدینہ واپس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں اسی وقت کیوں نہ جواب دیا کہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کے نام پر اپنے اور اپنی اولادوں کے نام برابر رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں۔ اس پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا انکار کیا تو آپ نے کہا کہ اگر تم نے رسول اللہ سے کچھ سنا ہو تو ہمیں منظور ہے، ورنہ تاریخی طور پر تو ان کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی۔ اس تاریخ میں ہمیں قدر تأمل ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کا گھرانہ اوپر سے ہی نیک صالح اور دیندار تھا، اور یہ دینداری برابر گویا وارثتاً چلی آ رہی تھی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور بعض گھرانے اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک سب بد ہی بد۔ یہ ہارون بڑے بزرگ آدمی تھے، اس وجہ سے بنی اسرائیل میں ہارون نام رکھنے کا عام طور پر چلن ہو گیا تھا۔ یہاں تک مذکور ہے کہ جس دن ہارون علیہ السلام کا جنازہ نکلا ہے تو آپ کے جنازے میں اسی ہارون نام کے 40,000 آدمی تھے، واللہ اعلم۔